السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزیزان گرامی مرتبت اور تمام ملت اسلامیہ خصوصاً مومنین و مومنات سب کے سامنے یہ گفتگو جاری ہے جو کہ آپ کے سامنے یہ آیت کی تلاوت کی سورہ حج کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا خاص طور سے بیت عتیق یعنی کعبے کے طواف کے سلسلے میں اور قربانی کے سلسلے میں اور اس کے علاوہ متعدد جگہوں پر اس نے وہ مقامات کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر قدم رکھے اور جہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے اس مقام کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا ہے. یہ شاعر الہی ہے یعنی ان کے ذریعے سے خدا کی یاد وابستہ ہے. تو ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی یاد وابستہ ہے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو ان کو شاعر الہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ان شعائر کا حتیٰ وہ ذبیحہ ہونے والا جو کہ قربانی میں جانور پیش کیا جائے گا اور ذبیحہ ہوگا وہ قربانی کا جانور بھی شاعر الہی میں سے ہے. اللہ کا حکم ہے کہ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی بھی ان شاعر الہی کی تعظیم کرے گا فإنها من تقوى القلوب وہ اس کے دل کے تقوی کا باعث ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں شاعر الہیہ یہ انسانوں کے اور مومنوں کے قلوب کے تقوی کا باعث ہیں اور شاعر الہی کی تعظیم بجا لانا حکم پروردگار ہے. عزت کرنا ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ جو لوگ جو ہیں اللہ کی حرمت کی تعظیم بجا لائیں گے ان کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک محفوظ ہے. چنانچہ بعض مفسرین نے بھی ہمارے فقہا میں سے شہید ثانی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں اس سے استدلال فرمایا کہ حرمات الہی میں مومن کا بھی شمار ہے. تو معلوم ہوا کہ شاعر الہیہ جو ذریعہ معرفت الہی ہوں وہ شاعر الہیہ ہیں اور حرمات خداوند صاحبان ایمان اور مومن جو ہیں ان کی عزت اللہ کی عزت ہے وہ حرمت خداوند میں شمار ہوتے ہیں. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب انبیاء کے مقامات انبیاء کے قدم کے نشانات یہ سب شاعر الہیہ میں سے ہیں جو اینٹ و پتھر کی بنا ہوئی ہے اللہ کے نام پر وہ بھی شاعر الہیہ میں سے ہے تو جن کے ذریعے سے خدا قیامت تک کے لیے اچھی طریقے سے پہچانا جا سکے جن کے ذریعے سے خدا کی عبادت قیامت تک کائنات میں قائم ہو سکے کیا وہ شاعر الہیہ نہیں ہے؟ یقیناً ان سے بلند تر ان سے بہتر ان سے اعلیٰ تر کوئی شاعر الہی نہیں ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام سب سے عظیم آیت الہیہ میں سے ہیں سب سے عظیم شاعر الہیہ میں سے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے ان کے شاعر ہونے کے لیے ان کی آیت خدا ہونے کے لیے. چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کوئی نشانی اور آیت مجھ سے بڑی نشانی اور آیت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی معرفت کے لیے نشانی ہے. تو عزیزان گرامی مرتبت ان کا تعظیم کرنا ان کے
حرمت اور عزت کرنا یہ قرآنی حکم ہے، یہ جو ہے باعث ہے تمام مومنین کے جو تعظیم بجا لاتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے دل کے تقوی کا باعث ہوگا، یعنی دل کا تقوی حاصل ہوگا۔ دل کا تقوی حاصل ہو، دل ہی وہ مرکز ہے جہاں معرفت پروردگار ہے، دل وہ مرکز ہے جہاں پر اللہ سے قرب کا اور اللہ سے نزدیک ہونے کی اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر علم پیدا ہوتا ہے، دل ہی وہ طہارت گاہ ہے کہ جہاں سے انسان بندگی کی معراج تک پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص تمام شعائر الہیہ، تمام حرمات خداوند متعال، خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعظیم بجا لاتا ہے، اس کا دل اور قلب آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت کے لیے۔ اس کے قلوب کے اندر حق کے پذیرش کی اور حق کے قبول کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور وہ حق کی طرف میلان پیدا کرتا ہے، حق کی طرف بڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، دنیا میں جس طریقے سے بھی ہو، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر وہ جو قربانی کے لیے بقرہ لایا گیا ہے اس کے ساتھ وہ جو رسی ہے وہ بھی جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم تک بجا لانے کا حکم ہے، اس کی حرمت اور اس کی عزت کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ رسی جو اللہ تک پہنچانے والی ہے، جس کو عروۃ وثقیٰ کہا جاتا ہے۔ عروۃ وثقیٰ کون ہے؟ تو تمام مفسرین نے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں گروہ کے مفسرین نے لکھا ہے کہ عروۃ الوثقیٰ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی حرمت واجب اور لازم ہے بحکم قرآن۔ ان کی حرمت، ان کی تعظیم، ان کی عزت اللہ کی حرمت اور اللہ کی تعظیم ہے۔ یہاں تک کہ مومن کی عزت جو ہے وہ تعظیم خداوندی ہے۔ تو سوچو، جب مومن کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنا واجب و لازم ہے، تو امیر المومنین کی عزت اور تعظیم اور حرمت کرنا کیوں نہ واجب اور لازم ہوگا۔ عزیزان گرامی مرتبت، ان کی تعظیم اور اس کے برعکس ان سے اگر نافرمانی کیا یا ان کی بے عزتی کی یا ان کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک نہ کیا، تو یہ عدم تعظیم جو ہے وہ حکم خدا کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا جو حکم خدا کی خلاف ورزی کرے گا اسے عذاب پروردگار ہے۔ دیکھو اور غور کرو، اگر کوئی شخص حرمت کعبہ کو پامال کرے تو یقیناً صاحب عذاب ہے۔ اگر کوئی شخص وہ مقامات جو مقام ابراہیم کے نام سے ہے، اگر اس کی توہین کرے تو یقیناً وہ عذاب کا مستحق ہے۔ وہ جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہ جو صفا اور مروہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے پہاڑی، اس کی تعظیم نہ بجا لائے اور اس کی بے حرمتی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پر اللہ کی عزت اور اللہ کی حرمت میں یہ سارے مقامات حاصل کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے یاد الہی وابستہ ہے۔ جس طریقے سے مکے میں یہ جگہیں ہیں اور آپ کو عنوان دے کر کے اور نام لے کے بتایا، اسی طریقے سے مدینے میں وہ جگہ کہ جہاں پر جن کی ذات گرامی سے خدا کی پہچان وابستہ ہے، جن کی ذات گرامی سے لا الہ الا اللہ قائم ہے، جن کی ذات گرامی سے دنیا کو معرفت الہیہ ملتی ہے، جن کی ذات سے، جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت قائم و دائم رہی ہے اور ہے، وہ ذاتیں جو ہیں جس مقام پر، جس زمین پر آرام فرما رہی ہیں، وہ جگہ بھی شاعر الہی ہے، شاعر اللہ میں اس کا شمار ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کی اہانت کرے تو اس سے بڑا جو ہے وہ گنہگار کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ وہ ظالم ہے اور وہ اللہ کے نزدیک معذب بعذاب ہے، اور یہ شاعر اللہ میں شمار ہے۔ اسی جگہ کا نام ہے جنت البقیع، جو کہ مدینے میں ہے، پیغمبر کی قبر سے چند گام کے فاصلے پر موجود ہے۔ جنت البقیع یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پر پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے اصحاب دفن ہوئے، وہ اصحاب جو ذی وقار تھے، اور پیغمبر نے ان کو وہاں پر دفن کیا۔ بقیع کے فضائل بہت ہیں، اور آپ نے بتایا ہمیں تو صرف اتنی سی بات کہنی ہے
کہ بقی سے بڑھ کر کے کون مقام ہوگا جو شاعر اللہ کی فہرست میں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر اور پیغمبر کی روح کے مالک، پیغمبر کا خون، پیغمبر کا گوشت، پیغمبر کا جسم یہاں پہ دفن ہے. یعنی ہمارے 4 معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سبط اکبر، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سید الساجدین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو فقہ جعفریہ کے بانی ہیں. یہ 4 شخصیتیں جو روح پیغمبر، گوشت پیغمبر، خون پیغمبر، اور ان سب سے زیادہ بڑھ کر کے اگر آپ اندازہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، سنی اور شیعہ سب نے لکھا ہے کتابوں نے کہ یہاں پر آپ کی بیٹی جو آپ کا خون ہے، آپ کا گوشت ہیں، کون؟ فاطمہ اطہر، عصمت کبریٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کسی سے راضی ہو جائیں تو خدا راضی ہوگا، اگر یہ کسی سے غضبناک ہو جائیں تو خدا غضبناک ہوگا. وہ فاطمہ جن کے لیے قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ یہی مرکز آیت تطہیر ہیں، یہی مرکز طہارت ہیں، یہی مرکز عصمت ہیں. تمام انبیاء کی معرفت کا چرخہ انہی کی ذات پر چلتا ہے. یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ پیغمبر ان کو دیکھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تعظیم پیغمبر کا کرنا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ شاعر الہی ہے. حضرت زہرا شاعر اللہ ہیں. اب حضرت زہرا جس زمین پر دفن ہیں، اس زمین پر اگر تعظیم نہ بجا لایا جائے اور ان کی حرمت کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ ظالم ہے، اس کے اوپر عذاب معذب ہوگا. خداوند متعال اس کے اوپر عذاب کرے گا. تو آپ اندازہ کرو کہ بیوی جس جگہ پر لیٹی ہیں، اگر اس کو کوئی منہدم کر دے، ان کے مدفن کو، ان کے جائے قبر کو منہدم کر دیا گیا. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ سن 1926 میں یہ حکومت جو آج سعودیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، آل سعود جب برسر اقتدار ہوئے تو اپنی دیرینہ حقد و بغض اور آل محمد سے دشمنی کی بنیاد پر آل محمد علیہ السلام کی قبروں کو منہدم کر دیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو منہدم کر دیا. وہیں بازو میں حضرت فاطمہ بنت اسد، رسول کی چچی، جن کو رسول نے خود کہا میری ماں کی طرح ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ، اور وہیں پر نزدیک میں رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر ہے. ان ساری قبروں کو ڈھا دیا گیا. یہ ظلم آل محمد سے دشمنی کا نتیجہ تھا. آل محمد سے دشمنی کا اظہار، حقد و بغض کا اظہار اس طریقے سے آل بنی امیہ اور آل سعود نے انجام دیا. اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اسی ایام سے قریب دنوں میں تاراجی کربلا کا واقعہ مشہور ہے. کربلا کو لوٹا. کربلا میں جو سونا اور چاندی مومنین نے ذریح امام حسین علیہ السلام پہ لگائی تھی ان کو نکال لیا، ان کو لوٹ کے لے گئے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریعہ اور ان کے قبہ مبارک سے سونے کو نکال لیا. یہ ظلم بتا رہا ہے کہ دیرینہ ظلم ہے. یہ بغض اور حقد ان کے دلوں میں ہے. عزیزان گرامی، یہ کہاں گیا قرآن کا حکم کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب؟ پیغمبر جس شاعر الہی کی تعظیم یہ کریں کہ منبر سے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر زہرا کو بٹھال دیں، انہی زہرہ اطہر کی قبر کو اس طرح سے ڈھا دیا جائے اور اس طرح سے ان کو کیا جائے. زندگی میں تو ظالموں نے ڈھایا ہی تھا، اس طریقے سے دروازے کو گرایا ہی تھا کہ ظالمین آئے اور زہرہ اطہر کے اوپر حملہ آور ہوئے اور آپ کے گھر کو آگ لگا دیا اور در آپ کے اوپر گرا بھی دیا کہ آپ در و دیوار کے درمیان آ گئیں. لیکن وہ ظالمین کے جو کہ اس وقت موجود نہیں تھے کہ یہ ظلم کرتے، تو انہوں نے اپنے اس ظلم کو اسی کی تعصی کرتے ہوئے اس دنیا میں سن 1926 میں آل بنی سعود نے مل کر کے حضرت زہرا کا جس طریقے سے مدینے میں بعد از رسول ان کے اوپر در گرایا گیا تھا، اسی طریقے سے ان کے قبر کے اوپر در و دیوار گرائے گئے. عزیزو، یہ ظلم وہی ظلم ہے
اور میں اسے بہت آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹیررزم جو ابتدا سے تھا وہ انتہا تک لگا رہا۔ آپ دیکھیے کسی کا گھر گرا دینا، کسی کا گھر لوٹ لینا، کسی کی جاگیر پر قبضہ کرنا، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کو متوجہ ہونا چاہیے ان دہشت گردوں سے کہ جنہوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ دہشت گردی کی ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ تابوت کی جس میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی اولاد کے تمام نشانات بچا کے رکھے گئے تھے، جس صندوق میں، اسے تابوت سکینہ کہا گیا۔ وہ بھی شاعر الہی میں سے تھا، وہ بھی آیت خدا میں سے تھا۔ اس کی تعظیم اللہ نے ایسا فرض کر دی، تو جو تابوت مٹی کا کہ جس کے اندر آل محمد علیہ السلام رسول اکرم کی بچی ہوئی یہ جاگیر لیٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر تعظیم کرنا لازم ہے۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور اہانت کی اور ان کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے اوپر اس طریقے سے ظلم کیا ہے کہ ان کے عزت کو پامال کرنا چاہا، تو چونکہ عزت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تو وہ کر تو نہ سکے کہ عزت پامال ہو جائے، لیکن وہ خود عذاب مول ہاتھوں میں لے لیا۔ انہوں نے آل محمد علیہ السلام سے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر ان سے کہو کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہ چاہیے سوائے اہل بیت اور قرابت داروں کی محبت کے۔ اپنے اہل بیت کی محبت مانگی تھی، اس کے مقابلے میں محبت اجر رسالت میں محبت دینے کے بجائے بغض و نفرت دیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ان کے گھر کو بعد از رسول آگ لگا دیا گیا اور جلایا گیا اور در ان پر گرایا گیا، اسی طریقے سے حضرت سیدہ اطہر کے قبر کو بھی منہدم کیا گیا۔ آج میں دنیا کے تمام مومنین و مومنات سے اس بات کی طرف جو ہے تعزیت و تسلیت دیتا ہوں کہ یہ روز انہدام جنت البقیع یاد کا مقام ہے۔ تم لوگوں کو سب کو تعزیت و تسلیت ہے کہ بیوی کے گھر کو گرایا گیا، بیوی کے قبر پر بیوی کے در و دیوار کو گرایا گیا۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی تعزیت و تسلیت آپ کے فرزند ارجمن، آپ کے دلبند یوسف زہرا، حضرت حجت علیہ السلام ولی نعمت، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مولا، آپ کے پاس میں آپ کے جدہ کے اوپر جو مصائب ہوئے، آپ کے جد کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں، اس کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی مرتبت، چند جملے یہ کہوں گا کہ جیسے آپ اور ہم اپنے گھر کو مزین کرتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کو اعلیٰ بہترین طریقے سے اپنا گھر اور اپنے رہنے کی جگہ کو معین کر کے اعلیٰ طریقے سے اسے سجاتے ہیں، کیا ہمارے محبت کی یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر بنانے سے پہلے رسول اللہ اور ان کی اولاد کے گھر کی تعمیر کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو محبت ہم سے کرتا ہے اور اپنے نفس پر ہم کو بلندی نہیں دیتا ہے۔ محبت کے معنی یہ ہیں کہ اس طرح سے محبت کرے کہ اپنے نفس سے زیادہ ہم سے محبت کرے اور اپنے آل و اولاد کے نفس سے زیادہ ہماری اولاد سے محبت کرتا ہو، تو یہ اسی وقت ثابت ہوگا کہ ہم اپنے لیے تو گھر بنائیں لیکن اپنے امام کے لیے گھر کی تعمیر نہ کریں، رسول اللہ اور ان کی اولاد کے لیے گھر کی تعمیر نہ کریں۔ تو جو شخص یہ کرے گا وہ ثبوت دے گا کہ ان سے محبت کر رہا ہے، اور اس طرح سے محبت کر رہا ہے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح سے محبت کرو کہ اپنے نفس سے زیادہ ہمارے نفس کو چاہو۔ اس کے معنی یہ ہیں، اپنے نفس سے زیادہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے نفس کے اوپر ان کو مقدم کریں گے، تو اگر ان پر کوئی آنچ آئے گی تو اپنے نفس کو پیش کر دیں گے، موت خرید لیں گے۔ اور اس کی مثال کربلا میں ہے ان چاہنے والوں کی کہ جنہوں نے اپنے سینے پہ تیر کو روک کر کے حسین ابن علی کو بچانے کی سعی اور کوشش کی، اپنے نفس کو حسین کے نفس پر قربان کر دیا۔ ہم دامے درہمے سکھنے جسمے ہر طریقے سے اپنے آپ کو اگر قربان کریں آل محمد کے اوپر، تو ہم جو ہیں ان کے صحیح چاہنے والے ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں وہ افراد جو جنت البقیع کی تعمیر کے لیے صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔
مانا میں نے کہ ظالم حکومت ہے، آپ کو اجازت نہ دے گی، لیکن سعی کرنا اور کوشش کرنا یہ تو اپنا کام ہے، یہ تو اپنے محبت کی دلیل ہے، اپنے محبت کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ لہذا لائق مبارکباد ہیں وہ افراد جو جنت البقیع کے تعمیر کی سعی اور کوشش کرتے ہیں، خصوصاً اس میں وہ افراد جو البقیع آرگنائزیشن کے جو شکاگو میں فاؤنڈ ہوئی اس کے افراد ہیں، جو مسلسل جہاد کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ جنت البقیع کی تعمیر جلد از جلد ہو تاکہ اپنے مولا اور آقا کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اس آرگنائزیشن میں بہت سے افراد ہیں جو میری پہچان میں ہیں، میرے جان میں ہیں، میرے علم میں ہیں، لیکن ان میں سر فہرست جو مخلصین ہیں، خاص طور سے ڈاکٹر شفیق بدر اور ان کے ساتھ اور ان کے ساتھی حضرات، خداوند عالم ان کو حفظ و امان میں رکھے اور ان لوگوں کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں بدست دعا ہوں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس سعی کو قبول کر، دامے درہمے سکھنے جس طرح سے ہم سعی کر رہے ہیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، تاکہ حضرت حجت علیہ السلام ولی نعمت ہمارے ہم سے راضی اور خوشنود ہوں، ائمہ اطہار علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، زہرہ اطہار ہم سے راضی ہوں، کہ جن کے لیے ہے کہ اگر وہ راضی ہو گئیں تو خدا راضی ہوگا۔ یقیناً اے میرا خدا تو راضی ہوگا، میں یہ جانتا ہوں، کب؟ جب حضرت زہرا راضی ہوں گی۔ لہذا ہماری اس سعی کو قبول فرما تاکہ حضرت زہرا راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔